یہ بھائی نے فرمایا سنا ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں. دیکھیں روایات دونوں موجود ہیں. ایک روایت کے مطابق اونٹ میں صحابہ کہتے ہیں ہم 10 حصے کیا کرتے تھے، اور واضح سیاہ ستہ کی روایات موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے دار ہو سکتے ہیں. اب جب دونوں روایات موجود ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا، جب دو طرح کی روایت ہوں اور ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو تو پھر اس روایت کو لینا چاہیے جس میں سب کا اتفاق ہے، اور اس روایت کو چھوڑنا ہوگا جو مختلف فی ہے، یہ جس میں اختلاف ہے. اب دیکھیں جو 10 مانتا ہے 10 حصے، وہ 7 حصے تو مان ہی رہا ہے. ہم کہتے ہیں 7 حصے ہیں، تو 7 حصے کے اوپر تو دونوں کا اتفاق ہو گیا. 10 حصے کے اوپر ایک شخص مان رہا ہے، دوسرا اور میجورٹی منع کر رہی ہے کہ 10 حصے نہیں ہوتے. تو جو اتفاق والی صورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ صورت، اور جس میں اختلاف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مختلف فی صورت. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ متفق علیہ صورت اختیار کی جائے گی، مختلف فی کو چھوڑا جائے گا. لہذا 10 حصے آپ نہیں عمل کریں گے، اس پہ کریں گے. وہ ایک روایت موجود ہے ضرور، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں جیسے میں نے عرض کیا، لیکن 7 کی روایت بہت زیادہ ہے. اور نبی کریم نے جو حج فرمائی اس میں باقاعدہ اپنے جو آپ نے اہل خانہ کے لیے، اہل بیت کے لیے جانور ذبح فرمائے وہ بڑے جانور تھے، اور ان میں 7 حصے ہی مقرر کیے ہیں. تو 7 حصے کی روایت اپنے ذہن میں رکھیں. ابھی میری کتاب آ رہی ہے احکام قربانی، وہ آپ پڑھ لیں، پہلے بھی تھی اب اس کو اور جدید کر کے وہ اگر ہو سکے تو آپ لے لیں. اس میں سب یہ چیزیں دلائل کے ساتھ میں نے سمجھائی ہیں، اور اس میں یہ بھی بہت بڑا چیپٹر ڈالا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی 4 دن ہوتی ہے، 3 دن نہیں ہوتی. اس کے اوپر کتنے دلائل لکھے ہیں وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ کریں، بہت فائدہ ہوگا. چونکہ ابھی قربانی کا ایام قریب ہیں، ہم نے آپ کو قربانی کے وجوب کے بارے میں کچھ شرائط ذکر کی تھیں. ان کو اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان عام کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ قربانی کا وجوب کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بہت ہی کم مقدار کا مال جس کو ہم بہت کم مقدار تصور کر رہے ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں قربانی واجب ہو جاتی ہے. صرف علم نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے گھروں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو ہر سال ایک ہی جانور آتا ہے اور ابا جان کرتے ہیں. کہیں امی جان کا ذرا زور ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی ایک راؤنڈ چلتا ہے کہ پہلے سال ابا جان کی طرف سے ہوا تھا، پھر امی کے، پھر بھائی کے، پھر بہن کے، دادا دادی، اس طریقے سے. بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے، اپنے اوپر واجب ہوتا ہے، اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا. یہ تمام جو ہم نے نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو. اور یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرعی تقاضوں کو فراموش کر دیں. مثال کے طور پہ جی ادب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم کے لیے ہو، پھر ہمارے لیے، پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے ہو، پھر ہمارے لیے. یہ ادب کے طور پہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے، لیکن شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. الامر فوق الادب، یہاں پر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے. پہلے آپ کو اپنی طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا.